Now you can support us with Easy Pesa and Jazz Cash. We'll accept anything from as low as 1 rupee to as much as you like it. And please, do not forget to subscribe and share us. अब तक के साथ और ताउन का शुक्रिया. मज़ीद ताउन के मुंतज़र. अदब सराय जोहरी आदात पार्ट 14 सेल्फ कंट्रोल का राज. 1971 में जब वियतनाम की जंग अपने 16वें साल में दाखिल हो रही थी, कनेटिकट से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेसमैन रॉबर्ट स्टील और इलिनॉय से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेसमैन रॉबर्ट मर्फी ने एक ऐसी बात पता चलाई जिसने अमरीकी अवाम को शशदर करके रख दिया. फ़ौजियों से मुलाकातों के दौरान उन्हें पता चला कि यहाँ तैनात 15% से ज़ायद फ़ौजी हेरोइन के आदी हो चुके हैं. बाद में होने वाली तहकीकात से मालूम हुआ कि वियतनाम में जाने वाले 35% फ़ौजियों ने हेरोइन का इस्तेमाल करने का तजर्बा किया था और 20% के लगभग इसके आदी हो चुके थे. मसला इनकी इब्तदाई सोच से ज़्यादा गंभीर था. इस दरियाफ्त के बाद वाशिंगटन में बहुत सी सरगर्मी देखने में आई. सदर निक्सन के तहत स्पेशल एक्शन ऑफ ड्रग अब्यूज़ प्रिवेंशन का इदारा कायम किया गया ताकि नशे से परहेज़ के हवाले से आगही मुहिम चलाई जाए, नशे के आदी अफराद की सेहतयाबी मुमकिन बनाई जाए और नशे के आदी फ़ौजियों के घर वापस आने के बाद इन पर निगाह रखने का बंदोबस्त किया जाए. ली रॉबिन्स काम संभालने वाले मुहक्किकीन में से एक था. इसने एक ऐसी दरियाफ्त की जिसने नशे की आदत के हवाले से पाए जाने वाले नज़रियात को दरहम बरहम करके रख दिया. रॉबिन्स की दरियाफ्त के मुताबिक जब हीरोइन के आदी घर वापस आए तो सिर्फ 5% ऐसे थे और सिर्फ 12% ऐसे थे जो 3 साल के अंदर अंदर फिर से इस लानत में गिरफ्तार हो गए. बालफाज़े दीगर 10 में से तकरीबन 9 फ़ौजी जिन्होंने वियतनाम में हीरोइन इस्तेमाल की थी, एक तरह से रातों रात अपनी आदत से छुटकारा हासिल करने में कामयाब हो गए. ये दरियाफ्त इस वक्त के गालिब तासुर से मुतसादिम थी जिसके मुताबिक हेरोइन की आदत को मुस्तकिल और नाकाबिल इलाज तसव्वुर किया जाता था. इसके बजाय रॉबिन्स ने इंकशाफ किया कि अगर माहौल में इनकलाबी तब्दीली लाई जा सके तो नशे की आदत खुद ब खुद ख़त्म हो सकती है. वियतनाम में फ़ौजी हर वक्त ऐसे इमामों में घिरे रहते थे जिनसे हीरोइन की आदत को अंगेख्त मिलती थी. इसका हुसूल आसान था. वो हर वक्त जंग के दबाव में रहते थे. इनकी ऐसे फ़ौजियों से दोस्तियां हो गई थीं जो खुद हीरोइन के आदी थे. वो घर से हज़ारों मील दूर थे. ताहम एक दफ़ा अमेरिका वापस आ जाने के बाद फ़ौजी ख़ुद को ऐसे माहौल में पाता था जहां इन इमामों का फुकदान था. सियाको सबाक तब्दील हो तो आदात भी तब्दील हो गई. इस सूरत हाल का नशे के एक अमूमी आदी सूरत हाल से मुआजना कीजिए. कोई फ़र्द घर पर या दोस्तों की मायत में नशे का आदी होता है, इलाज के लिए क्लिनिक में दाखिल होता है जहां इसकी आदत को अंगेख्त देने वाले माहौलियाती मुहर्रिकात का फुकदान होता है. फिर अपने पुराने मोहल्ले में वापस आता है जहां वो सारे पुराने इमाम मौजूद होते हैं जिन्होंने इसे पहले नशे का आदी बनाया था. कोई हैरत की बात नहीं कि आपको अमूमन ऐसे आदादो शुमार देखने को मिलते हैं जो वियतनाम के मुताले में मिलने वाले आदादो शुमार के बिल्कुल उलट हैं. आम तौर पर इलाज कराकर घर वापस आने वाले अफराद में से 90% फिर से नशे के आदी हो जाते हैं. वियतनाम के मुतालिया जात बुरी आदतों के हवाले से हमारे कई तहजीबी नज़रियात के बरक्स थे. ये जो गैर सेहतमंद रवैयों और इखलाकी कमज़ोरियों के माबैन रिवायती ताल्लुक़ के तसव्वुर को चैलेंज करते थे. अगर आपका वज़न ज़्यादा है या आप सिगरेट पीते हैं या नशे के आदी हैं तो सारी उम्र आपको बताया जाता है कि इसकी वजह ये है कि आप ख़ुद पर कंट्रोल नहीं रख सकते. शायद ये भी कहा जा सकता हो कि आप एक बुरे इंसान हैं. ये ख्याल था कि थोड़ा सा डिसिप्लिन हमारे तमाम मसाइल को हल कर सकता है. हमारी तहजीब में बहुत गहराई तक उतरा हुआ है. ताहम हालिया तहकीक एक मुख्तलिफ सूरत दिखाती है. जब साइंसदान ऐसे अफराद का तज्जिया करते हैं जो बज़ाहिर ख़ुद पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखते हैं तो पता चलता है कि ये अफराद इन अफराद से कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं जिन्हें कंट्रोल बरकरार रखने में दुश्वारियों का सामना है. इसके बजाय बेहतर डिसिप्लिन रखने वाले ये अफराद अपनी ज़िंदगियों को ज़्यादा कामयाबी से ऐसे तरतीब दे लेते हैं जिसके होते हुए इन्हें गैर मामूली क़ुव्वत इरादी और सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. दूसरे अल्फाज में वो तरगीब दिलाने वाले हालात में कम वक्त गुजारते हैं. जिन लोगों में सेल्फ कंट्रोल सबसे ज़्यादा होता है अमूमन वो लोग होते हैं जिन्हें ये कंट्रोल इस्तेमाल करने की ज़रूरत सबसे कम पड़ती है. खुद पर ज़ब्त करना इस वक्त आसान हो जाता है जब आपको ये काम
بہت زیادہ دفع نہ کرنا پڑے۔ اس لیے ہاں، ثابت قدمی، استقلال اور قوت ارادی کامیابی کے لیے ضروری ہیں، لیکن ان اوصاف کو بہتر بنانے کا طریقہ یہ نہیں کہ آپ خود کو زیادہ ڈسپلن کا حامل بنانے کی کوشش کرتے رہیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ کا ماحول زیادہ ڈسپلن والا ہو۔ روایتی سوچوں کے خلاف جانے والی یہ رائے اس وقت اور بھی زیادہ معقول نظر آتی ہے جب آپ سمجھ جاتے ہیں کہ جب دماغ میں کوئی عادت تشکیل پاتی ہے تو کیا ہوتا ہے۔ جو عادت آپ کے دماغ میں جگہ بنا لیتی ہے، اسے متعلقہ صورتحال کے سامنے آنے پر فوراً استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جب ٹیکساس کے شہر آسٹن سے تعلق رکھنے والے تھراپسٹ پیٹی آلویل نے سگریٹ نوشی شروع کی تو اکثر ایک دوست کے ساتھ گھوڑ سواری کرتے ہوئے وہ سگریٹ سلگا لیا کرتی تھی۔ آگے چل کر اس نے سگریٹ نوشی ترک کر دی اور سالوں تک اس سے دور رہی۔ اس نے گھوڑ سواری بھی چھوڑ دی تھی۔ دہائیوں بعد وہ پھر سے ایک گھوڑے پر سوار ہوئی، پر اتنے عرصے بعد پہلی مرتبہ اسے سگریٹ کی طلب ہونے لگی۔ ایما ابھی تک اس کے دماغ پر نقش تھے، بس اتنے طویل عرصے میں ان کے متحرک ہونے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ جب کوئی عادت ذہن پر نقش ہو جاتی ہے تو ماحولیاتی ایماؤں کے سامنے آتے ہی اس پر عمل پیرا ہونے کی خواہش جاگ اٹھتی ہے۔ رویے میں تبدیلی کے طریقوں کا اثر الٹا نکلنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ اگر موٹے لوگوں کو وزن گھٹانے کی پریزنٹیشن دکھا کر شرمندہ کیا جائے تو وہ دباؤ میں آ سکتے ہیں، اور پھر ان میں سے بہت سے دباؤ سے نمٹنے کے اپنے پسندیدہ طریقے یعنی بسیار خوری کی طرف واپس لوٹ سکتے ہیں۔ سگریٹ نوشوں کو سیاہ پڑے ہوئے پھیپھڑوں کی تصویر دکھائی جائیں تو وہ فکر و تشویش میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جس سے نجات حاصل کرنے کے لیے بہت سے لوگ سگریٹ کا سہارا لینے لگتے ہیں۔ اگر آپ ایماؤں کے حوالے سے احتیاط کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو جس رویے کو ختم کرانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو پھر سے پیدا کرنے کا سبب بن جائیں گے۔ بری عادات خود کفیل ہوتی ہیں، یعنی اپنا پیٹ خود بھرتی ہیں۔ جن احساس کو یہ دبانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں انہی کی پرورش کرتی ہیں۔ آپ برا محسوس کرتے ہیں، اس لیے آپ الٹی سیدھی چیزیں کھاتے ہیں۔ چونکہ آپ الٹی سیدھی چیزیں کھاتے ہیں اس لیے آپ کو برا محسوس ہوتا ہے۔ ٹیلی ویژن دیکھنے سے آپ پر سستی طاری ہوتی ہے، اس لیے آپ اور بھی زیادہ ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، کیونکہ آپ کے اندر اور کوئی کام کرنے کی قوت رہتی ہی نہیں۔ اپنی صحت کے بارے میں فکر مندی آپ کو تشویش میں مبتلا کرتی ہے، جس سے آپ کی صحت اور بھی خراب ہوتی ہے، اور جلد ہی آپ اور بھی زیادہ تشویش محسوس کرنے لگتے ہیں۔ محققین اس مظہر کو ایما سے پیدا ہونے والی طلب کا نام دیتے ہیں۔ کوئی خارجی ایما کسی بری عادت کو دہرانے کی اضطراری طلب پیدا کرتا ہے۔ جب کوئی چیز آپ کی نظر میں آتی ہے تو آپ اس کی طلب کرنے لگتے ہیں۔ یہ عمل ہر وقت جاری رہتا ہے، اکثر ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ سائنسدانوں نے دیکھا ہے کہ کوکین کے عادیوں کو اس کی تصویر صرف 33 ملی سیکنڈ تک دکھائی جائے تو ذہن میں سلے والا خانہ متحرک ہو جاتا ہے اور طلب پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس عمل کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ دماغ شعوری سطح پر اس کا ادراک ہی نہیں کر سکتا۔ نشے کے عادی آپ کو یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ اس نے کیا دیکھا ہے، مگر نشے کی طلب پھر بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ عادت کو ختم کیا جا سکتا ہے، مگر اسے فراموش کرنا مشکل ہے۔ ایک دفعہ عادت آپ کے ذہن میں جگہ بنا لے تو اسے پوری طرح ختم کرنا تقریباً ناممکن ہے، خواہ ایک عرصے تک اسے دہرانے کی نوبت نہ آئے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ محض ترغیب کی مزاحمت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جب زندگی میں خلل پیدا کرنے والے اتنے سارے اسباب موجود ہوں تو ان سے متاثر نہ ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس میں بہت زیادہ توانائی لگتی ہے۔ کچھ وقت کے لیے آپ ترغیب پر قابو پا سکتے، لیکن طویل مدتی دورانیے میں ہم اسی ماحول کی پیداوار بن جاتے ہیں جس میں کہ ہم رہ رہے ہوتے ہیں۔ سیدھے سادے لفظوں میں بات کی جائے تو میں کہوں گا کہ میں نے کبھی کسی ایسے شخص کو زیادہ دیر تک مثبت عادات پر کاربند رہتے ہوئے نہیں دیکھا جو ایک منفی ماحول میں رہتا ہو۔ زیادہ قابل اعتماد طریقہ یہ ہے کہ بری عادات کی جڑ پر وار کیا جائے۔ بری عادت کو ختم کرنے کے سب سے زیادہ عملی طریقوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس کا سبب بننے والے ایما سے حد الوسع دور رہا جائے۔ نمبر 1، اگر آپ سے کام نہیں ہو پا رہا تو اپنے فون کو چند گھنٹوں کے لیے کسی دوسرے کمرے میں رکھ دیجیے۔ نمبر 2، اگر آپ کو مسلسل کمتری کا احساس ستا رہا ہے تو ان سوشل میڈیا اکاؤنٹ کو فالو کرنا بند کر دیجیے جو آپ کو حسد اور شک کا شکار بنا رہے ہیں۔ نمبر 3، اگر آپ ٹی وی دیکھنے پر بہت زیادہ وقت ضائع کر رہے ہیں تو ٹی وی کو بیڈ روم سے نکال دیجیے۔
نمبر 4، اگر آپ برقی آلات پر ضرورت سے زیادہ پیسے خرچ کر رہے ہیں تو نت نئے آلات کے بارے میں ریویوز پڑھنا چھوڑ دیں۔ اگر آپ بہت زیادہ ویڈیو گیمز کھیل رہے ہیں تو کنسول کا سوئچ نکال دیجئے اور ہر مرتبہ استعمال کرنے کے بعد اسے کسی الماری میں رکھ دیجئے۔ یہ طریقہ رویے کی تبدیلی کے پہلے قانون کا الٹ ہے۔ کسی چیز کو نمایاں کرنے کی بجائے آپ اسے نگاہوں سے اوجھل کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھ کر مجھے اکثر حیرت ہوتی ہے کہ ایسی سادہ سی تبدیلیاں کتنی مؤثر ثابت ہو سکتی۔ کسی ایک ایما کو ہٹا دیا جائے تو اکثر پوری عادت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ سیلف کنٹرول طویل مدتی نہیں بلکہ مختصر مدتی حکمت عملی ہے۔ آپ ایک دو دفعہ ترغیب پر قابو پا سکتے ہیں، لیکن ہر بار اپنی خواہشات پر غالب آ جانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ راہ راست پر رہنے کے لیے ہر دفعہ اپنی قوت ارادی کو زحمت دینے کی بجائے بہتر ہوگا کہ اپنی توانائی اپنے ماحول کو بہتر بنانے کی حد الوسع کوشش کرے۔ سیلف کنٹرول کا راز یہی ہے، اپنی اچھی عادت کے ایما کو نمایاں کیجیے اور بری عادت کے ایما کو غائب کر دیجیے۔ خلاصہ نمبر 1، رویے کی تبدیلی کے پہلے قانون کا الٹ یہ ہے، اسے نگاہوں سے اوجھل کر دو۔ نمبر 2، عادت ایک دفعہ بن جائے تو اسے فراموش کرنا محال ہوتا ہے۔ نمبر 3، جن لوگوں میں سیلف کنٹرول زیادہ ہوتا ہے وہ ترغیب دلانے والی صورتحال میں کم وقت صرف کرتے ہیں۔ ترغیب کی مزاحمت کرنے کی بجائے اس سے کرنی کترانا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ نمبر 4، بری عادت کو ختم کرنے کے سب سے عملی طریقوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس کا سبب بننے والے ایما سے زیادہ دور رہا جائے۔ نمبر 5، سیلف کنٹرول کی حکمت عملی طویل مدتی نہیں بلکہ مختصر مدتی ہے۔ اچھی عادات کیسے بنائی جائیں؟ پہلا قانون، اسے دیکھنا آسان بنا دیں۔ نمبر 1، عادات کے اسکور کارڈ کو پر کیجیے۔ اپنی موجودہ عادات سے باخبری حاصل کرنے کے لیے انہیں لکھ لیجیے۔ نمبر 2، اطلاع کی نیت کا استعمال کیجیے۔ میں اس وقت یہ کام اس جگہ کروں گی۔ نمبر 3، عادات کی گروہ بندی کا استعمال کیجیے۔ اس موجودہ عادت کے بعد میں نئی عادت کو دہراؤں گا۔ نمبر 4، اپنے ماحول کی تشکیل کیجیے۔ اچھی عادات کے ایماؤں کو واضح اور نمایاں کیجیے۔ دوسرا قانون، اسے پرکشش بنا دیں۔ تیسرا قانون، اسے کرنا آسان بنا دیں۔ چوتھا قانون، اسے تسکین بخش بنا دیں۔ بری عادت کیسے ختم کی جائے؟ پہلے قانون کا الٹ، اسے نگاہوں سے اوجھل کر دیں۔ نمبر 5، ٹکراؤ میں کمی لائیں۔ بری عادات کے ایماؤں کو اپنے ماحول سے نکال دیں۔ دوسرے قانون کا الٹ، اس کی کشش ختم کر دیں۔ تیسرے قانون کا الٹ، اسے کرنا مشکل بنا دیں۔ چوتھے قانون کا الٹ، اس میں شامل تسکین کا عنصر ختم کر دیں۔ عادات کی اس چیٹ شیٹ کے ایک قابل طبع ویژن کو آپ یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں: atomic habits.com/cheat sheet۔ ادب سرائے۔